Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and... علماء لکھتے ہیں کہ کتنی اہم بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. مسلمان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ میرے اور آپ کے نبی نے عبادات میں غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت کو گوارا نہیں کیا کہ تمہاری عبادت میں بھی غیر مسلم سے مشابہت ہو جائے. اور وعید ارشاد فرمائی من تشبہ بقوم فہو منہم. تم غیر قوم کے ساتھ مشابہت کرو گے تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. اب اس حدیث کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ غیر قوموں کے ساتھ غیر مسلم کے ساتھ مشابہت کرنے والا ایمان کے عمل کو، رسول اللہ کے عمل کو ناپسند سمجھتا ہے اور ان کے عمل کو اچھا سمجھتا ہے، تو وہ تو اسلام سے ہی نکل جاتا ہے. کہ اسلام کے عمل کو ناپسند سمجھے اور غیر مسلم کے عملوں کو اچھا سمجھے اور اچھا سمجھتے ہوئے انہیں اختیار کرتا ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کے عملوں کو اچھا نہیں سمجھتا، ایمان کے عمل کو خوبصورت سمجھتا ہے لیکن ان کا اثر قبول کر لیتا ہے، ان کے اندر رہتے ہوئے کسی مجبوری کی بنا پر، کسی ضرورت کی بنا پر ان کی مشابہت کرتا ہے، ان جیسی شکل بناتا ہے، ان جیسا لباس پہنتا ہے، لیکن اسلام کے عمل کو بھی خوبصورت سمجھتا ہے، ان کے عمل سے بہتر سمجھتا ہے. اب یہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن گناہ گار ہے. گناہ ہے کہ اس نے اسلام کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان عمل کو چھوڑ کر غیروں کی مشابہت اختیار کی ہے. آج کے مسلمان کے لیے کتنا بڑا لمحہ فکری ہے کہ جو اپنے عملوں میں غیروں کے عمل کو پسند کرتے ہوئے ان پر عمل کرتے ہیں اور اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے. ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. مسلمان اس کے عمل کو پسند کرتا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں لاتا ہے. اتنی خوبصورت زندگی کے ہوتے ہوئے اس کی نظریں غیروں کی طرف کیوں اٹھتی ہیں، غیروں کی طرف کیوں جاتی ہیں؟ افسوس ہے اس نوجوان پر جس کا لباس رسول اللہ کے لباس کے خلاف ہے، جس کی شکل و صورت رسول اللہ کی شکل و صورت کے خلاف ہے، جس کے بالوں کی کٹنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے. آئے دن انٹرنیٹ کو دیکھ کر بعین اس طرح کا بننا چاہتے ہیں جیسی شکل و صورت غیر قومیں بنا رہی، جیسا لباس وہاں سے آتا ہے، جیسا ڈیزائن وہاں سے آتا ہے، یہ اس پر عمل کرنے کو فخر سمجھتا ہے. کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ میں پڑھتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ یہودیوں کے طریقے پر بھی نہ چلانا، نصرانیوں کے طریقے پر بھی نہ چلانا. اس آیت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. کس کے طریقے پر چلاؤ؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلاؤ. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلاؤ جن پر تو نے انعام کیا ہے. انعام کن پر ہوا؟ سورۃ النساء 5ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. میں نے 4 لوگوں پہ انعام کیا ہے، نبیوں پر، شہداء پر، صدیقین پر، صالحین پر. ان پر میرا انعام ہوا ہے. تو ہر نماز میں مسلمان دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے نبیوں کے راستے پہ چلا، مجھے صدیقین کے راستے پہ چلا، مجھے شہداء کے راستے پہ چلا، مجھے نیک لوگوں کے راستے پہ چلا. دعا یہ مانگتا ہے اور اعلان کرتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے، جن پر تیرا عذاب نازل ہوا، جن پر غضب نازل ہوا، لیکن جب عملی صورت
معاشرے میں ہم مسلمان کو دیکھتے ہیں، اس کی زندگی میں یہودیوں کے طریقے بھی پورے نظر آتے ہیں، عیسائیوں کے طریقے بھی پورے نظر آتے ہیں، ہندوؤں کی رسمیں بھی اس کی شادی اور نکاح کے موقع پہ پوری نظر آتی ہیں، تو دعا کیسی مانگتا ہے؟ اپنی دعا کے الٹ کر رہا ہے۔ دعا یہ مانگ کے جاتا ہے اور جاتے ہی غیروں کے طریقے پہ عمل کر کے فخر محسوس کرتا ہے۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری